ریڈیو کارواں فلوریڈا اور ٹی وی کارواں کینیڈا کی جانب سے طارق نسیم حاضر خدمت ہے۔ اسلام قبول فرمائیے گا۔ ناظرین و سامعین، آپ کی فرمائش پر ہم نے جو اپنی یادداشتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس کا ہمارا موضوع ہے سابق صدر پاکستان فاروق لغاری مرحوم، ان کا دورہ مکہ مکرمہ اور کینیڈا، اور اس کے علاوہ ان سے جو ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں جو بات چیت ایم ایل کانسی کے حوالے سے ہوئی، میں آج اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ جس وقت ہم لوگ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے سعودی عربیہ میں، تو ہمیں پاکستانی قونصلیٹ جدہ کے پریس کونسلر نے فون کیا اور یہ کہا کہ صدر پاکستان سعودی عرب کے دورے پر آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے اور ان کی فیملی بھی اس طرح سے عمرہ کرے گی کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو اور ان کے گرد کوئی پولیس یا سیکیورٹی کا حصار نہ ہو، اور وہ بالکل فقیرانہ آئے اور دعا کر چلے کی طرح سے عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اگر آپ اور آپ کی فیملی ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں، کیونکہ ہمیں ہر ماہ بلکہ 20-30 دن کے بعد عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان یا سعودی عرب کے دوسرے حصوں سے جو لوگ آتے تھے وہ عمرہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ عمرہ کر لیں، اور تاکہ ان کو رہنمائی بھی ملے اور ان کو کوئی غلطی کا گمان نہ رہے۔ تو چنانچہ ہم نے بھی یہی کیا کہ جب صدر پاکستان فاروق لغاری صاحب تشریف لائے اور کوئی پوں پاؤں ادھر ادھر کوئی پروٹوکول کچھ بھی نہیں تھا، وہ پاکستانی قونصلیٹ کی گاڑی میں اپنے فیملی کے ہمراہ تشریف لائے، اور خواتین علیحدہ سے ہو گئیں، اور میں اور ہمارے پریس کونسلر صاحب جو ہیں وہ ہم فاروق لغاری صاحب کے ساتھ، ہم بھی اس وقت عمرہ کا احرام باندھ چکے تھے، ہم ان کے ساتھ ہوئے۔ مسجد تنعیم جسے کہا جاتا ہے، جو مدینہ روڈ پر واقع ہے، اسے مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر لوگ احرام باندھتے ہیں۔ وہاں ہماری ملاقات ہوئی، وہاں ہم ان کے ساتھ ہو گئے۔ ایک یہ عمرہ کی سعادت انہوں نے حاصل کی، اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ وہ دعائیں مانگتے رہے، جیسے عام ہم لوگ مسلمان کرتے ہیں کہ جب وہاں پہنچتے ہیں غلاف کعبہ کو پکڑ کر ہم لوگ وہاں زارو قطار روتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور حجر اسود کو بوسہ دیتے، اور اس طرح سے جو ہے وہ انہیں تمام جس وقت عمرہ کے انہوں نے واجبات مکمل کر لیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان سے کہا کہ اب آپ ہمارے ساتھ چلیں اجیاد ہوٹل میں، ہم آپ کو وہاں کھانا وانا کھلا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے تو پس و پیش کی، انکار کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھہریں، ابھی تو ہم احرام میں ہیں۔ ہم نے کہا کہ جی آپ کپڑے بدل لیں، گاڑی میں ان کے کپڑے وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ ہم ہوٹل میں جا کے بدل لیتے ہیں، جو اجیاد ہوٹل۔ یاد رہے کہ ان کا قیام اجیاد ہوٹل میں نہیں تھا، لیکن ہم ان کو وہاں لے کر گئے تھے تاکہ وہ وہاں پر اپنے فیملی کے ساتھ ادھر کپڑے بدل لیں۔ وہاں ہمارے ایک پاکستانی دوست مینیجر ہوا کرتے تھے جن کا تعلق کشمیر سے تھا، انہوں نے یہ سعادت فراہم کر دی، اور بڑی خاموشی کے ساتھ ان لوگوں نے کپڑے بدلے، اور ہمارے ساتھ انہوں نے تناول ما حاضر فرمایا، سادہ سا کھانا تھا۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایک عام آدمی کی حیثیت سے بغیر پروٹوکول کے ایک قوم کا صدر ہوتے ہوئے جس طرح سے عمرہ کیا، اسے دیکھ کر حیرت بھی ہوئی، لیکن سادہ سا کھانا تھا۔ وہ کھانے کے اوپر ان کے ساتھ باتیں شروع ہوئیں، اور اس وقت ایم ایل کانسی کا حادثہ ہو چکا ہوا تھا۔ یہ لینگلے میں امریکہ میں سی آئی اے کے ایجنٹوں کو قتل کر کے مفرور تھے۔ میں نے ان سے میر عامل کانسی کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے پس و پیش کی، اور اس کے بعد چونکہ وہ قبلہ رو بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ابھی آپ نے عمرہ کیا، کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے جو بھی کچھ کہا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی آپ نے دونوں نے عمرہ کیا، لیکن اس بارے میں آپ کسی سے ذکر نہیں کریں، اور یہ ہماری گفتگو آف دی ریکارڈ رہے۔
چنانچہ میں نے ان کی گفتگو کو نوٹ کر لیا اور اسے آف دی ریکارڈ ہی رکھا، کہیں رپورٹ بھی نہیں کیا اور آج بھی نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے بعد جو واقعات ہوئے میں اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا۔ پشین ہمارا ایک ایسا علاقہ ہے بلوچستان کا کہ جہاں ہمارے خاندان کے لوگ بھی رہتے ہیں، اور میر عامر کانسی کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا۔ وہ میر عامر کانسی تو یہ کہلاتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا میں بلوچ نہیں ہوں، میں پشتون ہوں، وہ خود کو پٹھان کہتا تھا۔ جس وقت مکہ مکرمہ میں عامر کانسی کے ایک انکل وہاں کے بلوچستان پشین کے علاقے سے ہی جو سینیٹر تھے اس وقت، جناب فضل آغا صاحب، اب تو گزشتہ برس ان کی وفات حسرت حیات بھی ہوئی، لیکن اس وقت غالباً وہ جمعیت العلماء اسلام سے تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ ڈپٹی چیئرمین تھے سینٹ کے۔ وہ اور عامر کانسی کے ایک انکل تھے، وہ آئے، ہم نے انہیں اپنے گھر پر دعوت دی، اور کچھ اور لوگ بھی تھے مکہ مکرمہ سے، ہماری کچھ فضل حق صاحب تھے اور دوسری شخصیات تھیں۔ تو ہم وہاں پر جس وقت، اور وہاں کوئی ایسا ماحول نہیں تھا کہ جو فاروق لغاری صاحب جیسا ہو، ہم نے بڑی کھل کر ان کے ساتھ باتیں کیں، اور ان کے عامر کانسی کے انکل سے بھی معلومات لی، جن کا میں ابھی آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس وقت عامر کانسی کے بارے میں جو کچھ میڈیا میں رپورٹ ہوا وہ یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ امریکہ میں جا کر پناہ گزین ہوا، اس نے ریفیوجی سٹیٹس کے لیے اپلائی کیا، وہاں پر در بدر کی خاک چھانتا پھرا، اور اس کے بعد چونکہ اس کے رجعت پسندانہ اور ایسے خیالات تھے کہ چونکہ امریکہ کا افغانستان میں پشتونوں کے ساتھ جو ہے رویہ درست نہیں ہے، اور یہ وہاں پر جو مارا ماری ہو رہی ہے اس کے لیے وہ امریکہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور اس لیے اس نے وہاں پر جا کر CIA کے اہلکاروں کو قتل کر دیا۔ یہ ایک وہ سٹوری تھی کہ جو میرے خیال میں پلانٹڈ تھی۔ پہلے میں یہ اس بات کا ذکر کرتا چلوں کہ یہاں عامر کانسی کو جس وقت پاکستان سے اٹھوایا گیا تو ایک بریڈ جو ایجنٹ تھے، اسپیشل ایجنٹ امریکہ سے، وہ آئے تھے، اور اس وقت ان کا تعلق جو ہے وہ امریکہ کے سفارت خانے سے تھا۔ یہ وہاں کے ان کی اسپیشل سروسز برانچ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا بعد میں کہ جو اس کو عامر کانسی کو، چونکہ وہ وہاں سے مفرور تھا، اور اس کو گرفتار کروانے کے بارے میں جو میں آپ کے ساتھ ابھی جو معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کا اشارہ جناب نواز شریف صاحب کی طرف جاتا ہے کہ عامر کانسی کو گرفتار کروانے میں ان کا کردار کیا تھا۔ یہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ عامر کانسی کو ایسا کیا دشمنی تھی کہ وہ امریکہ جا پہنچا، اور اس نے جا کر CIA کے 3 اہلکاروں کو ان کا مرڈر کر دیا۔ یہاں اب یہ بتانا ضروری ہے کہ میر عامر کانسی کے باپ کو بھی اسی طریقے سے بلوچستان میں قتل کروایا گیا، کیونکہ ان کا کردار بلوچستان اور افغانستان پر ہونے والی منشیات کی نقل و حرکت سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ افغانستان میں جو طالبان تھے ان کی نقل و حرکت کے بارے میں بھی CIA کے لیے جاسوسی کیا کرتے تھے، اور CIA کے لیے جاسوسی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں کو منشیات بھی فراہم کرتے تھے، یعنی ان کا منشیات یا ڈرگ کے بارے میں یہ بھی کام تھا، اور جاسوسی کرنا یا مخبری کرنا جو ہے وہ بھی وہ کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ طالبان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ان کی مخبری کر کے تو ان کو مرواتے ہیں، تو امریکن CIA نے ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ اس بات کا جو مجھے میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو میری ملاقاتیں رہیں ان کے لوگوں کے ساتھ قریبی ذرائع سے، مجھے یہ بتایا کہ اس کا بہت خلق تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ان CIA کے اہلکاروں کو ڈھونڈ کر جو ہے وہ ان سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے، اور یہی بات جو ہے وہ کشش اسے کھینچ کر امریکہ تک لے گئی، اور وہاں جا کر اس نے CIA کے لوگوں کو قتل کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کا عامر کانسی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس بات کو میں اب یہ وضاحت کرنا چاہوں کہ جس وقت عامر کانسی کو سزائے موت ہو چکی،
1993 میں اس نے یہ جرم کیا، اور اس کے بعد جب اس کو سزائے موت ہو گئی اور اسے پھانسی دے دی گئی، اسے زہر کا انجیکشن لگایا گیا تھا ایکچولی، اور اس طرح سے اس کو موت کی سزا پر عمل درآمد ہوا۔ ہینگلے ورجینیا میں اس نے ان کا قتل کیا تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس وقت فاروق لغاری مرحوم یہاں کینیڈا میں تشریف لائے، تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ اب یہ موقع غنیمت ہے۔ انہوں نے میپل بینکویٹ ہال مسیساگا میں ایک اجتماع سے خطاب کیا جس میں ممتاز پاکستانی بھی تھے، اور یہاں مقیم سارے مقامی صحافی بھی تھے جو مختلف اخبارات اور کمیونٹی ریڈیوز کے ساتھ جن کا تعلق تھا۔ ان کی موجودگی میں نے کھڑے ہو کر صدر فاروق لغاری صاحب سے یہ سوال داغ دیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ فاروق لغاری صاحب، ایمل کانسی کو پاکستان سے اٹھوانے میں کس کا کردار تھا اور وہ کیسے گرفتار ہوا وہاں سے؟ انہوں نے لہت و لال سے کام لینے کی بجائے سیدھا سادہ جواب یہ دیا کہ اس کو نواز شریف کے حکم پر پاکستان سے اٹھوایا گیا تھا، اور یہ بات جو ہے وہ چونکہ جس وقت یہ ساری کارروائی ہونا تھی تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں ہی وہاں سے کھسک گئے، اور یہ ساری مخبری کرنے والا کون تھا؟ اور اس نے اپنے نام کا افشا کیے بغیر یہ ڈیل کی تھی کہ مجھے امریکہ کی شہریت بھی دی جائے گی، اور اس کے علاوہ وہ $2 ملین غالباً اس کے اوپر اس کا باؤنڈری رکھی گئی تھی، اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب تک وہ باؤنڈری پہنچ گئی، اور انہوں نے ہی اجازت دی تھی۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس میں ISI ملوث نہیں تھی، بلکہ مقامی پولیس ڈیرہ غازی خان میں اس کے ایک ہوٹل تک ان کو رہنمائی کرتے ہوئے لے کر گئی، یعنی یہ سارا سلسلہ ان کے سول گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھا۔ تو جس وقت یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آپریشن ہونا تھا اس کو اٹھوانے کا، اسے جو لوگ وہاں پر یعنی ایک طرح سے ہانکا لگا کر لے گئے اور اس کو ہوٹل میں ٹھہرایا اور اس کی مخبری کی، اور اس کے بعد CIA والوں کو بتایا کہ یہ عامل کانسی وہاں اس ہوٹل میں مقیم ہے، تو صدر فاروق لغاری صاحب نے یہاں پاکستانیوں کے اجتماع سے خطاب کے دوران میرے سوال کے جواب میں یہ انکشاف کیا کہ یہ بات جو ہے یہ میں نے اس وقت اپنی انتظامیہ سے، میں چونکہ صدر پاکستان تھا، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میڈم کا فون آیا تھا کہ یہ آپریشن جو ہر حال میں ہو جانا چاہیے۔ ان کا اشارہ میڈم البرائٹ کی طرف سے تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ صدر کلنٹن نے یہ کہا ہے کہ میڈم البرائٹ جو ہے وہ بات کرے پاکستانی حکام کے ساتھ، اور انہوں نے صدر فاروق لغاری صاحب سے براہ راست ملاقات نہیں کی، ان کے ساتھ کوئی ٹیلی فون پر بات نہیں کی، لیکن فاروق لغاری صاحب کو یہ پیغام پنجاب اور وفاق کی جمہوری حکومتوں کی جانب سے دیا گیا کہ جناب یہ معاملات طے ہو چکے ہیں، اس لیے آپ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں ملک سے باہر ہیں۔ یہ اس وقت دونوں بھائی لندن کھسک گئے ہوئے تھے۔ تو یہ ہوا کہ وہاں پر ایک جہاز آیا، وہ CIA کا خصوصی جہاز تھا، جس کو انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ جی وہ تو ISI کا جہاز تھا، حالانکہ ISI اس میں ملوث ہی نہیں تھی۔ ہوٹل کو گھیرا پولیس نے ڈالا ہوا تھا، اور وہ CIA کے جہاز میں سوار ہوئے، لیکن اس کے بعد جب ISI کو پتہ چلا تو ISI نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس طرح سے ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب تک کہ ہمیں اپنے اعلیٰ حکام سے اس کی اجازت نہ مل جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ISI نے اس جہاز کو 2 دن تک اسلام آباد میں روک کر رکھا، اور یہ لوگ اس کو اپنی حراست میں رکھے ہوئے تھے، عامل کانسی کو، اور جو جہاز کی روانگی تھی وہ ظاہر ہے کہ پروسیس ہونے تک آخر کار ISI نے بھی ہتھیار ڈالے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے آپ جہاز کو لے جائیں۔ تو وہ امریکن طیارہ جو ہے وہ ان لوگوں کو لے کر امریکہ چلا گیا، جہاں اسے بعد میں موت کی نیند سلا دیا گیا۔ یہ کہانی ایمل کانسی کی ہے، اور جو میں نے آپ کو جو میرے پاس معلومات تھی ان کے مطابق اس کی سٹوری آپ کو سنائی ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو وہاں اتفاقیہ پہنچ گیا اور اس نے جا کر وہاں CIA کے لوگوں کو قتل کر دیا، حالانکہ اس کا اصل ہدف CIA کے ایجنٹ ہی تھے، اور اس نے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینا تھا۔ یہ سٹوری تھی جو فاروق لغاری صاحب اور فضل آغا صاحب اور
ایمل کانسی کے انکل اور ایسے دوسرے لوگوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی، اور آج میں اس کو ڈاکومنٹڈ طریقے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو اب حقائق کا علم ہو چکا ہوگا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے ایمل کانسی کو کس طرح سے پاکستان سے اٹھوا کر CIA اور امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ طارق نسیم کو اجازت دیجیے۔ ہمارا آپ کا اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔